وہ پھولوں سے بھرا ٹوکرا لیے نہایت عجلت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ نیچے ہلدی کی رسم شروع ہونے کو تھی۔ وہ پیلی ہلدی کے غرارے میں زرتار کا دوپٹہ لیے، سیدھا مانگ میں ٹیکا سجائے، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کی چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت جھمکے پہنے ہوئے، لمبے کھلے بالوں سمیت حویلی کی روایتی لباس میں ادھر ادھر کام کے سلسلے میں دوڑتی بھاگتی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کام سے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ صالح حیدر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے ضروری کام سے ادھر آئی تھی۔ ساتھ ہی جلدی میں ہلدی کی تھال کو وہ یہیں بھول گئی تھی۔ وہ ٹیبل سے ہلدی کی تھال اٹھا کر ہلدی اور پھولوں کی تھالیوں کو ایک ہی ہاتھ میں اوپر نیچے رکھتے ہوئے جو ہی پلٹی، سامنے صالح حیدر کو کھڑا دیکھ کر بری طرح سے سٹپٹا سی گئی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے نکلی، لیکن اس نے پیچھے سے اس کا زرتار آنچل اپنی گرفت میں لے لیا۔ سوہا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو اسی زاویے پر کھڑا تھا اور اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ تو پلیز میرا دوپٹہ چھوڑیں، نیچے رسم شروع ہونے کو ہے، وہ سراسیمگی کی کیفیت میں بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ سفید کرتا پاجامہ اور کندھے پر کالی شال ڈالے، پاؤں میں خصہ پہنے، مغرور نقوش اور سلیقے سے سنورے بالوں میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سوہا نے نظر لگ جانے کے خدشے سے نظریں جھکا لیں۔ ویسے بھی اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ آج کل تو ویسے بھی صالح حیدر کی نگاہیں کوئی اور ہی بیان کرتی تھیں۔ اوکے جاؤ، وہ دوپٹہ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ایک جست میں ہی 2 قدم آگے بڑھ کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ جو دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، اس کے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کے حصار میں آ گئی۔ ان دونوں کا رخ دروازے کی جانب ہی تھا۔ صالح نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی سمت موڑا تو وہ سرخ چہرے سمیت پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ پلیز جانے دے، کوئی آ جائے گا، وہ شرم اور خوف سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ روحانسی ہو کر بولی۔ مثلاً کون؟ صالح نے اس کی مانگ سے تھوڑا سائیڈ میں سرک جانے والے ٹیکے کو واپس سے اس کی سیدھی مانگ پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اور بھی نروس ہو گئی۔ کوئی بھی، اور مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو صالح کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اپنا احاطہ کیا، جیسے اس نے فوری طور پر ہی لبوں میں دبایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑی سی پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا تو سوہا کی سانسیں بے ترتیب سی ہو گئیں، پلکیں بوجھل سی جھک گئیں۔ وہ ایک ہاتھ میں ہلدی کی تھال تھامی ہوئے تھے، دوسرا ہاتھ مزاحمت کے لیے اٹھانا چاہا تو صالح نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے ہمراہ چلتا ہوں نا نیچے، اس سے پہلے نظر اتار لوں تمہاری، وہ اس کے سرخ آرزوں پر اپنی پرشوق نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر وہ واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ یکدم صالح نے جھک کر آہستگی سے باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے۔ سوہا کے رخسار گویا دہک کے انگارہ بن چکے تھے، ہونٹ شرم کی شدت سے لرزنے لگے تھے، مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں اور ان پر لمبی پلکوں نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ صالح نے وارفتگی سے یہ دل کو موہ لینے والا روپ دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے لرزتے ہونٹوں پر آ رکیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور گستاخی سرزد ہو جائے، چلو چلتے ہیں۔ اس کے شرارت آمیز لہجے پر سوہا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور پلٹ کر ایک ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہوئے اسی ہاتھ سے اپنے غرارے کو سنبھالتے ہوئے پھولی سانسوں سمیت تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے پیچھے صالح حیدر کمرے میں کھڑا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے آنکھوں کو بند کیے گویا اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ پھر دیر ہو جانے کے خیال سے وہ جلدی سے باہر نکلا اور کلائی میں بندھی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر حویلی کی لان کی جانب بڑھ گیا۔ پھوپھیوں کی فیملیز اور دیگر مہمان بھی آ چکے تھے۔ حویلی کی گہما گہمی مزید بڑھ گئی تھی۔ دعا کو مہندی لگ چکی تھی۔ وہ ہلدی کی پیلی لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہلدی کی رسم کے دوران بھی سوہا صالح کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی رہی تھی، لیکن دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ڈھولکی کی آواز اس خوشنما ماحول کو اور بھی پرکیف اور خوشگوار رنگ دے رہی تھی۔ یوسف خان کے چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تک اس رسم کا اختتام ہوا۔ خیر و عافیت سے دوسرے روز یوسف خان کی شادی کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا، جبکہ یوسف خان کے ولیمے کے 3 روز بعد صالح حیدر اور سوہا کے ولیمے کی رسم ہونے کو تھی۔ اس دوران صالح حیدر سے اس کی روز رات میں فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ وہ اپنے انتخاب میں سے اسے کچھ سناتا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے ماحول پر سحر طاری کر دینے والی آواز میں کھو سی جاتی۔
سالک نے عدنان کو کال کر کے ولیمے پر مدعو کیا تو اس نے حامی بھر لی۔ اس نے عدنان کو اپنی طبیعت کی خرابی کا نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب عدنان حیران تھا کہ وہ آخر شہر کا چکر کیوں نہیں لگا رہا۔ سالک حیدر نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ کچھ دن گاؤں میں گزارنا چاہتا ہے۔ آفس کی ڈیٹیلز اسے ذوالفقار صاحب سے ملتی رہتی تھی۔ یوسف خان کے ولیمے کی رسم کے بعد سوہا کو پیلی سوٹ میں مایوں بٹھایا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت مہندی کی ڈیزائن سے مزین کیا گیا۔ اس وقت علیزے نیچے تھی جبکہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے پیاس کا احساس جاگا تو وہ پانی کا خالی جگ دیکھ کر کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تاکہ کسی ملازمہ کو آواز دے کر پانی لانے کا کہہ سکے۔ وہ کمرے سے نکل کر لمبی لہدادی عبور کرتی جو ہی سیڑھیوں کی جانب آئی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے سالک حیدر کو دیکھ کر اس کا منہ کچھ پل کے لیے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنے سیل فون پر مصروف تھا۔ سوہا کی بوکھلاہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت کو جائے۔ جب سالک حیدر نے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے سر اٹھایا تو سامنے گھبرائی سی کھڑی سوہا کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیا بات ہے جناب، کیا آپ میرے ویلکم کے لیے یہاں کھڑی تھی؟ اسے استحقاق آمیز نظروں سے دیکھتی اس نے سیل فون جیب میں ڈالا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے پلٹ کے بھاگنے کو تھی کہ سالک حیدر نے سرعت سے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا۔ سوہا کی گھبراہٹ دو چند ہوئی۔ حیدر سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز، میرا آپ سے پردہ ہے، چھوڑیں، کسی بھی پل کوئی آ سکتا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولی، جبکہ بنا اس کی التجا پر کان دھرے وہ گھوم کر اس کی جانب آتا ہنوز اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے تیزی سے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سوہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حیدر سائیں کیا کر رہے ہیں؟ علیزے یا کوئی بھی آ گیا تو؟ اس کی لرزتی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سالک حیدر نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب دیوار سے لگا کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی مہندی کو دیکھا جو کہ سوکھ چکی تھی۔ بس مجھے یہ مہندی دیکھنی ہے، تمہارے ہاتھوں میں یہ بہت دلکش لگ رہی ہے اور تمہارا یہ روپ میرے دل کے نہا خانوں میں حشر برپا کر رہا ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے توجہ اس کے چہرے کی جانب مرکوز کی تو اس کی نظروں کی حدت سے اس کا چہرہ اناری ہو گیا۔ ساری جان جیسے ہتھیلیوں میں ہی سمٹ آئی تھی، کسی کے آ جانے کا خوف اور گھبراہٹ الگ۔ اچھا، آپ دیکھ لی ہے تو میں جاؤں؟ اس نے التجائیہ آمیز لہجے میں کہا۔ سالک حیدر کی اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ اچھا جاؤ، 2 روز بعد تو تم نے میرے ہی پاس آنا ہے، سب حساب برابر کر دوں گا۔ دھیمے اور جذبوں سے چور لہجے میں بولتا وہ اس کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کی سائڈ سے نکل کر سرپٹ بھاگی تھی۔ راہداری میں کوئی نہ تھا۔ وہ شکر کرتی کمرے کی جانب بھاگی۔ گھبراہٹ میں پیاس کا احساس بھی کافور ہو چکا تھا۔ دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے، اس پہاڑی پہ مجھے چاند کا گھر لگتا ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں پہ بھی چل سکتی ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ بالآخر ولیمے کا دن آ پہنچا تھا۔ عدنان کی بھی آمد صبح ہی ہو چکی تھی۔ سالک حیدر اس سے نہایت ہی گرم جوشی سے ملا۔ اس کی خاطر مدارت بھرپور طریقے سے کی گئی۔ مہروز خان سے لے کر باقی مرد حضرات بھی اس سے بہت پرتپاکی سے ملے۔ یار سالک، یہ معجزہ ہوا کیسے؟ بھابھی تو تجھ سے بہت ناراض تھی نا، تو انہوں نے کیسے منایا بتا دے، آگے چل کر میرے کام آئے گا یہ راز۔ عدنان کے شرارتی انداز پر سب ہنس پڑے۔ اس وقت سب باہر مردان خانے میں موجود تھے۔ معجزے تو پل بھر میں ہی رونما ہوتے ہیں میرے یار، انہیں صدیاں درکار نہیں ہوتی۔ سالک حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں تیرے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ عدنان نے دل سے دعا دی۔ آمین، بہت شکریہ میرے دوست، میں بھی تمہارے یہاں شرکت پر بہت خوش ہوں۔ اب تم یہاں 1 ہفتہ گزار لو گے، پھر ہی شہر جاؤ گے۔ سالک حیدر کے کہنے پر سب نے اس کی تائید کی، جبکہ عدنان اپنی مصروفیت کا بتاتے کل ہی شہر واپسی کا کہا۔ سب کے اصرار پر اس نے پھر کبھی آنے کا وعدہ کر لیا تو سالک حیدر بھی مطمئن ہو گیا۔ ڈیپ ریڈ غرارے میں خاندانی زیورات پہنے اور 16 سنگھار کیے وہ دلہن بنی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ جو بھی نظر اس پر اٹھی ٹھہر سی گئی تھی۔ بی جان نے اس کے نام پر صدقہ اتارا، جبکہ اسما بیگم اور مراد صاحب کی آنکھیں اس کو اس کی حقیقی خوشیوں کی دعائیں دیتے ہوئے نم ہو گئیں۔ مہروز خان سمیت حویلی کے بڑے مرد حضرات نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا تو اتنی محبتوں پر وہ خدا کی مشکور ہو گئی۔ سالک حیدر بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنے لمبے قد و قامت سمیت ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہان کے جذبات سمیٹے انتہا کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چونکہ یہ ان کا ولیمہ تھا، لیکن سالک حیدر کی تمام رسمیں باہر لان میں، جبکہ سوہا کے ساتھ تمام رسمیں اندر ہی نبھائی گئی تھیں۔
وہ عدنان سے ملتا باقی لڑکوں کے ساتھ اندر بڑھا، بی جان اور دیگر خواتین سے ملتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو لڑکیاں سوہا کو لیے سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ سوہا کا گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو ایک بار پھر سے ان کا مطلوبہ نیک دینے کے بعد اس نے گھونگھٹ میں کھڑے وجود پر نظر ڈالی۔ حیدر، سوہا کو تم اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ، زونیا نے شرارتی انداز میں کہا تو باقی سب بھی شور مچانے لگے۔ سوہا کا دل گویا دماغ میں دھڑکنے لگا تھا، مارے شرم و گھبراہٹ کے ہاتھ پاؤں برف ہو چکے تھے، جبکہ سالک حیدر نے دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کامتے وجود کو کسی گڑیا کی مانند اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ تالیوں کی گونج میں وہ اسے لیے سیڑھیاں چڑھ کر راہداری عبور کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قربت پر سوہا کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا کر وہ دروازے کی سمت بڑھا اور دروازہ بند کر کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا بیڈ کی جانب آیا۔ سوہا کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھ کو خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے، آئے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے، آتا ہے تو خیال میں کتنے خیال سے، مجھ کو تیرے خیال کو کتنا خیال ہے۔ اپنی گھمبیر اور خوبصورت آواز کے جادو بکھیرتا وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ سوہا بے اختیار ذرا سا پیچھے سرکی تھی۔ کچھ پل گھونگھٹ میں چھپے اس کے سراپے کو دیکھنے کے بعد اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور پھر وہ جیسے اپنی جگہ دم بخود رہ گیا تھا۔ لمبی پلکیں جو کہ حیا کے بوجھ سے سر رخساروں کی زینت بنی ہوئی تھی، دمکتی پیشانی جس پر نازک سا خوبصورت ٹیکا اپنی جوبن دکھا رہا تھا، کھڑی ستوا ناک میں پہنی نتھ اس کے دلہا ناپے کو مزید نکھار رہی تھی، کانوں میں پہنے خوبصورت جھمکے اور مہندی لگے ہاتھوں میں تلائی چوڑیاں، آرزو پر سمٹا گلال، ریڈ لپسٹک سے سجے سندلی لب جو ہولے ہولے لرزتے ہوئے اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے، بالوں میں لگے جھومر اور خوبصورت پازیب اور جاگر کے ساتھ وہ کسی حور سے مشابہت رکھتی قیامت ڈھا رہی تھی۔ سالک حیدر بے خود سا اس کا یہ روپ آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ آداب، اس کا حنائی ہاتھ تھام کر لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مزید خود میں سمٹتے ہوئے آنکھیں مکمل طور پر بند کر گئی تھی۔ سالک حیدر نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں مسز، آنکھیں کھولو تو صحیح۔ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتا وہ دھیرے سے ہنسا جبکہ اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سوہا کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے لمبی پلکوں کے جھالر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں، میری تعریف ہی کر دو، شرارت آمیز لہجے میں وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو سوہا کے چہرے پر الوہی مسکان اتر آئی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، اس نے کہتے ہوئے ایک باکس اس کی جانب بڑھایا تو وہ اسے تھام گئی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں بے حد خوبصورت طلائی کنگن موجود تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو اس کی محبت بھری نظریں خود پر جمی محسوس کر کے لجا سی گئی۔ انہیں بعد میں پہن لینا، خواہ ڈسٹرب کریں گے۔ اس کے ہاتھ سے باکس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ جس انداز میں بولا، اس کی بے باک گفتگو سے سوہا کے چہرے پر جیسے خون امڈ آیا تھا۔ وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو چکی تھی، پلکیں لرز کر رہ گئی تھیں۔ سالک حیدر نے اس کا بھاری دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے پاس رکھ دیا۔ وہ بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ دھڑکنوں کا شور دم بدم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتی وہ گویا خود کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالک حیدر نے اس کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے بے خود انداز میں اس کی گداز وجود کو خود میں بھیج لیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کی اس کے اس لمس کو محسوس کرنے کے بعد وہ اسے خود سے الگ کر گیا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ اس نے اس کے کانوں سے جھمکے نکال کر سائڈ پر رکھے، ساتھ ہی اس کی نتھ بھی آہستگی سے نکال کر رکھ دی۔ اس کی گردن کو چین اور نیکلس سے آزاد کرتا وہ اس کے لمبے بالوں کو کھول گیا۔ اس کے ہاتھوں کو چوڑیاں اور پاؤں کی پازیب سے آزاد کرتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ حیدر صاحب پلیز، وہ چہرے کو اپنے حنائی ہاتھوں میں چپائی لرز کر بولی۔ سالک حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ کر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ پزل ہوتی اسے دیکھنے لگی جس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ مسز پلیز کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، اتنے انتظار کے بعد تو یہ لمحات نصیب ہوئے ہیں، اس نے گھمبیر آواز میں کہتے اس کی شہرگ پر لب رکھ دیے تو اس کے حواس مختل ہونے لگے۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہو۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی، پھر اس کے دونوں عارضوں کو چومنے کے بعد تھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیتی خواب کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھتے ہوئے سالک حیدر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سوہا نے یکدم مضبوطی سے اس کے شانوں کو تھاما تھا۔ دل کی دنیا میں دھڑکنوں کا عجیب شور تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ ذرا پیچھے ہوا تو وہ اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش میں بحال سی بے تحاشا سرخ دہکتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ قہقہہ لگا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ سے اتر کر قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں چینج کر لوں پلیز؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولی تھی۔ اوکے جاؤ، وہ مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تو اسے جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ فوراً واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ وہ بھی چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک تذبذب میں کھڑی رہی۔ اس شخص کے سامنے جانے کے خیال سے ہی دل لرزنے لگا، اوپر سے اس کی بولتی ہوئی نظریں۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی سائڈ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیڈ کو دیکھا۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹا اسی کے انتظار میں تھا۔ سوہا کے قدم من بھر بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی بے حد نروس سی ہونٹوں کو چبائے جا رہی تھی۔ آہٹ پر آنکھیں بند کر کے لیٹے سالک حیدر نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے بیر بہوٹی سے کھڑے پایا۔ اسکائی بلیو کاٹن کے ہلکے سے شرارے میں ملبوس جس کے سلیو ہاف تھیں، وہ سادگی میں بھی کوئی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتا وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سوہا نے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے سالک حیدر کے جذبات کی دنیا میں وہ تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کا دوپٹہ پرے کرتا وہ تکیے پر دائیں ہاتھ کی کونی کے سہارے اس پر جھکا اور دوسرا ہاتھ تکیے کے اطراف میں رکھ دیا۔ وہ پلکیں چپکتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے جسم سے اٹھتی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ سوہا، میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی میں خدا کا وہ عطا کردہ خوبصورت تحفہ ہو جس کا ساتھ میں جنت کی وادیوں تک چاہتا ہوں۔ بھاری لہجے میں بولتا وہ حکایت دل سنا رہا تھا۔ اس قدر محبت پر اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ میں بھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ سالک حیدر خوشگوار سی حیرت میں مبتلا ہوا۔ مطلب تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے سینے میں پناہ لینے کو تھی کہ سالک حیدر سائیڈ لیمپ آف کرتا اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی مسحور کن لمس سے وہ ایک سحر میں جکڑی تھی۔ اس کی شدتیں اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ سوہا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا، دھڑکنیں دل کا ساتھ چھوڑنے لگیں۔ اس کی بےتابیوں سے گھبرا کر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنا چاہا تو وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا اور جھک کر اس کے نرم و نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ پل کے بعد سانسوں کے زیر و بم کے ساتھ وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے گرد اپنا ننھا سا حصار باندھ کر اس کے سینے میں منہ چھپائے سانسوں کو درست کرتی وہ قدرے خفگی سے بولی تو کمرے کی خوابناک فضا میں سالک حیدر کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ وہ چھنپ سی گئی۔ سویٹ ہارٹ، ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں، آزمائش شرط ہے، اس نے خمارآلود آواز میں کہتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ مارے حیا کے کچھ اور بھی اس میں سمٹ گئی۔ قطرہ قطرہ بھیگتی رات ان کی محبت کے رنگوں کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ دل اس راہ پہ چلتا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ زندگی میری تھی مگر اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو مضبوط حصار میں پا کر اس نے اپنے برابر لیٹے بے خبر سوئے سالک حیدر کو دیکھا۔ پھر رات کا منظر یاد آتے ہی چہرہ شرمگی ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازوں کا حصار توڑ کر بیڈ سے اترنا چاہا تو گرفت اور بھی تنگ ہو گئی۔ وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی جو خمار آلود آنکھوں میں بلا کی شرارت بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرما گئی تو گویا وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ چھوڑے، ہکلاتے ہوئے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے واپس لٹاتا اس کے اوپر جھک گیا۔ آپ کی رات تو خیریت سے گزری تھی نا محترمہ؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے چور چور ہو گئی اور خجالت بھرے انداز میں اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو میری جان، جذب سے کہتا وہ جھکا اور اس کی پیشانی چوم لی تو وہ مسکرا دی۔ آپ کو بھی، اس نے پلکوں کی باڑ جھکا کر کہا تو وہ اس کی شرمیلی ادا پر فدا ہوتا اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ اب چلیں پلیز، ورنہ لیٹ ہو جائے گا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کوئی لیٹ نہیں ہوتا، مجھے ابھی ان لمحات کو محسوس کرنے دو، ڈونٹ ڈسٹرب می۔
وہ دونوں پر کمفرٹر درست کرتا ایک بار پھر اس پر جھک گیا تو وہ اس کی بے لوث محبتوں کے آگے بے بس سی ہو گئی۔ تمہیں کیا لکھوں؟ دوست لکھوں، ہمدم لکھوں، غم گسار لکھوں یا پیار لکھوں؟ دل کہتا ہے دنیا کے تمام خوبصورت لفظوں کو یکجا کر کے ایک پیاری سی بات لکھوں، تمہیں اپنی کائنات لکھوں۔ صالح حیدر فریش ہو کر باہر مردان خانے میں عدنان کے ساتھ ناشتہ کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا پلان عدنان کو گاؤں کی سیر کرانا تھا، کیونکہ عدنان کے پاس وقت کم تھا اور اسے 10 بجے تک شہر واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ علیزہ اس کے روم میں آئی تو وہ تیار ہو کر اس کے ہمراہ نیچے چلی گئی اور سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا۔ اس کے نکھرے نکھرے گلاب کی مانند کھلے سراپے کو دیکھ کر بی جان اور اسما بیگم سمیت سب ہی پرسکون اور مطمئن ہو گئے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ سب برآمدے میں آ بیٹھیں۔ سوہا حیدر نے رونمائی کا تحفہ کیا دیا؟ زونیا نے آنکھ مارتے ہوئی شرارت سے پوچھا تو وہ بری طرح چھنپ گئی۔ باقی سب بھی تجسس میں سے دیکھنے لگے۔ یہ پہلے دیا تھا اور یہ رات میں، اس نے نیکلس اور کنگن دکھاتے ہوئے بتایا۔ اس شخص کے ذکر پر ہی چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ واؤ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ زونیا سمیت سب نے ہی دل کھول کر تعریف کی۔ پاس ہی تخت پر بیٹھی بی جان نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لیں۔ اسما بیگم سمیت خالاؤں کی نظریں بھی اس پر واری جا رہی تھیں۔ ممانیاں بھی اس کی خوشی میں خوش تھیں۔ البتہ گلناز بیگم نے خاص خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کچھ بھی تھا، انہیں ساتھ تو اپنی بیٹی کا ہی دینا تھا نا۔ پلوشا نے یوسف خان کی شادی کی ہر رسم میں دل کھول کر حصہ لیا، البتہ سوہا سے وہ اس دن کے بعد سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، نہ ہی صالح حیدر کے ولیمے میں کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا۔ جو بیر اس نے شروع دن سے اس سے پال رکھا تھا وہ ہنوز قائم تھا۔ صالح حیدر نے عدنان کو پورے گاؤں کی سیر کرائی۔ عدنان کو اس کا گاؤں بہت پسند آیا تھا، وہ حقیقتاً بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ حویلی آیا، جہاں اس نے سب سے ملاقات کے بعد رخصتی لے لی اور صالح حیدر ڈیرے پر چلا گیا۔ وہ برآمدے میں سب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد چہل قدمی کی غرض سے باغ سے ملحق پچھلے حصے کی جانب چلی آئی۔ اس حصے کی طرف اس کا کبھی آنا ہی نہیں ہوا تھا۔ حویلی ہی اس قدر بڑی تھی کہ اس 5 منزلہ حویلی کے اس نے ابھی صرف 3 منزل ہی سیر کی تھی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ باغ کی ایک سائڈ پر بنے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ صاف ستھری اور کافی وسیع و عریض جگہ تھی، جس کی دیواریں استبل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہاں بھینسیں اور دمبے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ذرا اور چلتی لکڑی کے بنے ایک دروازے کے سامنے آ رکی۔ جب بھی اپنے پیچھے کسی اور کی موجودگی محسوس کر کے وہ جھٹکے سے پلٹی تو سامنے پلوشا کو کھڑا پایا۔ سوہا کو اس کی نظروں کا تاثر بہت عجیب سا لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے رعونت بھرے انداز میں پوچھا۔ میں بس یہاں سیر کے لیے آئی تھی، آؤ نا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، سوہا نے ہلکے سے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، سمجھے؟ وہ تلخی سے بولی تو سوہا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ پلوشا تمہیں شروع دن سے ہی مجھ سے مسئلہ رہا ہے، آخر کیوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، کیا تم میرے ساتھ اپنے اس عجیب و غریب رویے کی وضاحت کرو گی؟ سوہا نے ناسمجھی سے کہا تو پلوشا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارا ہی تو سارا قصور ہے، تم نے پیٹھ پیچھے عاشقی کا چکر چلایا میرے منگیتر کے ساتھ اور آخر کار اسے مجھ سے الگ کرنے کی سازش میں کامیاب ہو ہی گئی تم۔ کچھ بھولی نہیں ہوں میں، وہ چبا چبا کر بولی تو سوہا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی سمت قدم بڑھائے ہی تھے کہ پیچھے سے پلوشا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ وہ گویا ہل کر رہ گئی۔ سوہا کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ پلوشا چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ درد کی شدت سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو پلوشا ہذیانی ہنسی۔ نہیں چھوڑوں گی، بتاؤ کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ وہ اس وقت ہوش و حواس سے مکمل طور پر بیگانہ لگ رہی تھی۔ سوہا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ پلوشا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سوہا کا چہرہ بے تحاشا سرخ اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں اور اب دیکھنا اسی پاگل پن میں تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ وہ اسی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے لکڑی سے بنے دروازے کے قریب لے آئی اور بند دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سوہا کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹ گئیں۔ اس کمرے میں رات کو حویلی کے باہر چھوڑے جانے والے جنگلی کتے موجود تھے، جن کی تعداد لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب تھی۔ وہ سارے زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور اپنی لمبی زبانیں باہر کو لٹکائے کچھ کھڑے جبکہ کچھ زمین پر بیٹھے تھے۔ خوف کے مارے سوہا کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے بے ساختہ پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ پلوشا کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنا چاہا، مگر اب اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سخت پکڑ سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا تھا۔
چھوڑو میرا ہاتھ پلوشا پلیز، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں روحان سی ہوتی چیخ کر بولی، جبکہ وہ اسی پراسرار سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ، خوب چلاؤ، اس وقت یہاں کوئی نہیں آنے والا، وہ استہزائی انداز میں کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچتے اندر لائی اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ سوہا تیر کی تیزی سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگی اور اس کی دروازہ بند کرنے کی کوشش کو روکنے کی سعی کی۔ اسی جدوجہد میں اس کا ہاتھ دروازے سے کچل گیا، وہ بری طرح تڑپ کر پیچھے ہٹی اور تب تک وہ باہر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ پلوشا تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے۔ ایک نظر پیچھے کچھ فاصلے پر بندھے کتوں پر ڈالتے اور تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اس نے دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا، مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ اسی شدت سے روتی اپنا بے تحاشا درد کرتا جو کہ دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلا ہو رہا تھا پکڑ کر دروازے سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے دروازے سے سر ٹکا لیا۔ حیدر سائن کہاں ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز آ جائیں جلدی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سامنے بندھے کتوں کو غراتا ہوا دیکھ کر وہ زاروں قطار پھوٹ کر رو دی۔ دوپہر کے 1 بجنے کو تھے جب سالک حیدر ڈیرے سے واپس آیا۔ مہروز خان کے علاقہ بقیہ مرد حضرات بھی میل کی جانب ہی گئے ہوئے تھے۔ وہ بی جان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سوہا موجود نہیں تھی۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتا کمرے سے باہر نکلا تو سامنے گلشن آتی دکھائی دی۔ بات سنو، سوہا بی بی کو میرے پاس بھیجو، وہ اسے حکم دیتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً پونا گھنٹہ ہو چلا تھا اور گلشن کی واپسی ابھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے بل کھاتا باہر نکلا اور بلند آواز میں اسے آواز دی تو وہ ہامتی ڈھامتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ کدھر مر گئی تھی تم؟ وہ اسے دیکھ کر دھاڑا تو وہ ابھی بڑبڑا گئی۔ سائیں نیچے ہر جگہ دیکھ لیا میں نے لیکن سوہا بی بی نہیں ملی جی، وہ کامتی آواز میں بولی تو وہ لرزتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس صحن میں داخل ہوا تو وہاں بی جان کے ساتھ شرمین بیگم بھی موجود تھی۔ بی جان، سوہا کدھر ہے؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ صبح برآمدے میں موجود تھی، اس کے بعد تو میں نے بھی نہیں دیکھا اسے۔ تو اپنے کمرے میں دیکھ، ہو سکتا ہے وہیں موجود ہو، بی جان نے جواب دیا۔ بی جان، میں وہاں دیکھ چکا ہوں، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ گلشن سے بھی کہا اسے بلانے کو تو اس نے بتایا کہ وہ نیچے کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پر بی جان بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہے تو اوپر علیزے وغیرہ کے کمرے میں ہوگی، ادھر پتہ کرواؤ، کدھر گئی ہے یہ لڑکی؟ بی جان کے کہنے پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا صحن سے باہر نکلا اور شنوں کو اوپر سوہا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی، اس کا بھی وہی جواب تھا جو گلشن کا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوتا باغ کی سمت آ گیا، وہاں گلاٹی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اسے ادھر بھی موجود نہ پا کر وہ اضطراری انداز میں پلٹ کر اندر جانے کو ہی تھا کہ باغ کی ایک سائڈ کا دروازہ کھول کر حواس باختہ سا انور آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ دوڑتے قدموں سے نزدیک آیا۔ سائیں، وہ میں جانوروں کو چارہ ڈالنے گیا تھا جی، تو جس کمرے میں کتے ہوتے ہیں نا جی، اس کمرے میں سوہا بی بی بے ہوش پڑی ہیں اور دروازہ باہر سے بند تھا۔ انور نے پوری سانسوں سمیت بات مکمل کی تو سالک حیدر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، جبکہ گلاٹی جھاڑو پھینک کر بھاگتے ہوئے اندر اعلان کرنے چلی گئی۔ واٹ؟ وہ زور سے چیخا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کمرے تک پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ بے ترتیب سی ابتر حالت میں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سوہا میری جان، تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا وہ ایک گھٹنے کے بل جھکا اور اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں بھرا۔ سوہا، آنکھیں کھولو۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ بےحد پریشان حال تھا اور وہ ہنوز بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ کیسے آئیے دھریے؟ اور کس نے بند کیا اسے یہاں؟ کیا تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ وہ پیچھے کھڑے انور پر زور سے چلایا۔ سائیں، صبح کے وقت کاموں کتوں کو باندھ کر اور میں بھینس کا دودھ نکال کر دروازہ بند کر گیا تھا، مجھے نہیں معلوم بی بی جی ادھر کیسے آئیں؟ انور سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ سالک حیدر اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ باغ کے دروازے سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا۔ اسی اثنا میں اسما بیگم، بی جان سمیت زونیا اور علیزے وغیرہ بھی پریشان سی اس جانب آ رہی تھی۔ سالک کے بازو میں اس کے بے سدھ وجود کو دیکھتے بی جان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بے حال سی اسما بیگم بھی اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر اسے لاؤنج کے صوفے پر لٹایا، ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صبح سے وہ ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ اس حالت میں دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ پانی لے کر آؤ جلدی، اس نے بوکھلائی ہوئی سی کھڑی بانوں سے کہا تو وہ باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ ہائے میری بچی، کیا حالت ہو گئی ہے میری دھی کی، کس نے بند کیا اس کمرے میں؟ آخر کس نے کیا یہ ظلم؟ بی جان بے قراری سے بولتے اس کے قریب ٹک گئیں اور اس کی بکھری ہوئی بالوں کو سمیٹا۔
لڑکیاں پریشانی اور ناسمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے ساتھ پلوشا بھی موجود تھی، جس کی کینہ توڑ نظریں سوہا کے چہرے پر تھی۔ اسما بیگم روحانسی سی ہو گئی۔ سوہا، سالک حیدر نے بھیجی ہوئی لہجے میں اسے پکارا، لیکن اس کی ساکت پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ جبھی بانو پانی لے کر آئی، اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ کسمسائی۔ گلاس رکھ کر وہ فوراً اس پر جھکا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ سوہا، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں ادھر ہوں تمہارے پاس، اس نے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر نے اسے سہارا دیتے اٹھایا اور خود اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی مگر نڈھال سی تھی۔ میری دھی، تو بتا مجھے، تو وہاں کیسے پہنچی اور تجھے کس نے کمرے میں بند کیا؟ بی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کے آپ دیدہ سی بولی، اور وہ اس کا سر اپنے شانے سے لگا گیا اور ساتھ ہی جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما وہ تکلیف کی شدت سے ہچکی لیتے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ سالک حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا تو پوری ہتھیلی نیلی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ اور پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ پلوشا کی آنکھوں میں خوف اب واضح طور پر ہلکولے لے رہا تھا۔ سوہا، مجھے بتاؤ کس نے کیا یہ؟ اس نے اس سے پوچھتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ میں وہاں سیر کے لیے گئی تھی، پھر وہاں پلوشا آ گئی، اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھی کہ پھر دروازے سے میرا ہاتھ کچل گیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سب حیرت اور تعصب سے پلوشا کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ گلناز بیگم فک چہرے کے ساتھ بیٹی کو دیکھنے لگی۔ سالک حیدر کا جاہ و جلال انتہا کو پہنچ چکا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ بے تحاشا سلگتی آنکھوں سے وہ اسے خود سے الگ کرتے اٹھا تھا تو بی جان نے نڈھال سی سوہا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسما بیگم بھی بیٹی کے پاس آ بیٹھی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ ہائے پلوشا، تجھے ذرا بھی خوف خدا نہ آیا؟ میری بچی کا ہاتھ اتنی بری طرح دروازے میں آ گیا، تو نے اس کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ بی جان باقاعدہ رونے لگی۔ سالک حیدر چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا، بتاؤ؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، یہ جھوٹی اور مکار چٹاخ۔ پلوشا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کہ جب اسے ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ لڑک کر پیچھے صوفے پر جا گری۔ گلناز بیگم مارے شرمندگی کے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، انف از انف۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ لڑکی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سنا تمہیں؟ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر مت آنا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس کی گرجدار آواز گویا حویلی کی چھت پھاڑے جا رہی تھی۔ پلوشا اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ سب تعصب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ بی جان اور اسما بیگم صدمے کسی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ اپنا غصہ کمپوز کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کے قریب آ گیا۔ چلو کمرے میں، وہ اسے بازوؤں سے اٹھانے لگا، ساتھ ہی ملازمہ سے اپنے کمرے میں پانی کی بوتل رکھنے کو کہا۔ سوہا، اب تم دوا کھا کر آرام کرو بیٹا، سو کر اٹھو گی تو بہتر محسوس کرو گے، اسما بیگم نے کہا تو وہ نڈھال سی سر ہلا گئی۔ بی جان نے بھی آرام کی تاکید کی۔ وہ حقیقتاً بہت سہم سی گئی تھی۔ سالک حیدر اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آ گیا۔ جب ہی ملازمہ پانی لے آئی تھی، اسے سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کو کہتا وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی ملازمہ سے اس کے لیے کھانا لانے کو کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسے دیکھنے لگا جو سر جھکائے ہولے ہولے سو سو کرتی کوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور معائنہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اور کہاں کہاں چوٹ آئی ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس نے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ سالک حیدر نے اس کی کلائی چوم لی۔ اس کی سوسو ہنوس جاری تھی۔ اور اس نے پیار سے پوچھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور یہاں بھی؟ اس نے کلائی سے ذرا اوپر انگلی رکھی۔ سالک نے وہاں بھی اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اب دوبارہ زور و شور سے رونے کی تیاری میں تھی کہ اس نے بے اختیار اسے خود میں سمو لیا۔ بس اب نہیں رونا تم نے، بالکل چپ۔ اسے پیار سے چپ کراتا وہ اسے کچھ اور بھی خود میں بھیج گیا۔ حیدر صاحب، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا خوف کے مارے میری جان نکل جائے گی، وہ بھیگی آواز میں بولی تو اس نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارے ساتھ میری جان، بس اب خاموش، مرنے کی باتیں تو نہ کرو پلیز، وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو دھیرے دھیرے اس کی حواس باختگی اور خوف زائل سا ہونے لگا۔ ملازمہ کھانا لے کر آ گئی تھی۔ اس نے ٹرے پاس رکھتے ہوئے نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ منہ کھول گئی۔ آپ نے لنچ کیا؟ وہ کھاتے کھاتے ہی رک کر پوچھنے لگی۔ میں کر لوں گا، تم بس ابھی یہ کھا کر پین کلر لو اور ریسٹ کرو، وہ اسے نہایت توجہ سے ہدایت کرتا بولا تو وہ سر ہلا گئی۔
کھانے کے بعد پین کلر لے کر وہ لیٹ گئی تھی اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرا لی بے عزتی، پڑ گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈ ہاں؟ گلناز بیگم سخت تیش کے عالم میں تھی جبکہ وہ چپ چاپ بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ کیوں کیا تو نے ایسا، بتا؟ گلناز بیگم کلس کر بولی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ وہ لڑکی میرے حق پہ ڈاکہ ڈال کر بیٹھی ہے، اسی لیے کیا۔ اس کے وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ دیکھ پلوشا، حیدر کے منہ سے تو نے صاف طور پر سن تو لیا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سوہا اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ جب سوہا اس رشتے کے خلاف تھی تب بھی اس نے سب کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب تو خیر سوہا بھی اس رشتے کو قبول کر چکی ہے۔ تیرے اور میرے جھٹلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ جان چھوڑ دے اب اس کی، خود بھی عزت سے جی اور مجھے بھی جینے دے۔ گلناز بیگم آگ بگولا ہو کر اپنی بات کہتی کمرے سے نکل گئیں۔ پیچھے وہ اپنا سموں لے کر بیٹھ گئیں۔ اسے لگا تھا ہمیشہ کی طرح گلناز بیگم اس کا ساتھ دیں گی، مگر وہ سب کے سامنے بھلے ہی قبول نہ کرتی مگر دل ہی دل میں اس حقیقت کو قبول کر چکے تھے۔ بھرپور ریسٹ کر کے وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ صالح حیدر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا درد بھی کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز عصر ادا کرتی نیچے اتر آئی تو سب نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ دوپہر میں جو اس کی حالت تھی اس کے مقابلے اب وہ ٹھیک تھی۔ وہ بی جان کے پاس تخت پر آ بیٹھی۔ انہوں نے طبیعت پوچھی تو اس نے تسلی دی۔ ساتھ ہی اسما بیگم کا پوچھا تو بی جان نے بتایا کہ وہ مراد صاحب کو شام کی دوا دینے گئی ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اسما بیگم کے پاس چلی آئی۔ مراد صاحب بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت وہ حویلی میں موجود نہ تھے بلکہ سب کے ساتھ میل کی طرف ہی گئے ہوئے تھے۔ اسما بیگم نے ان کی پریشانی کے خیال سے انہیں اس بابت کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ مراد صاحب کے پاس کافی دیر تک بیٹھی گپ شپ کرتی رہی۔ صالح حیدر کھیتوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات کے کھانے تک ہوئی تھی۔ وہ لائن میں بیٹھی گویا اسی انتظار میں تھی۔ اسے آتا دیکھ کر فوراً جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے پہلے سے ٹھیک دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے مطمئن ہوا۔ کہاں تھے؟ وہ بے تابی سے بولی تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی معنی خیزی محسوس کر کے وہ چھنپ سی گئی۔ دوپہر میں وہ جو خوف و دہشت سے اس پر حاوی تھی وہ اب کم ہوئی تھی تو پھر سے اس پر حیا غالب آ گئی تھی۔ کیوں آپ ہمارے انتظار میں یہاں بیٹھی تھی کیا؟ وہ پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ پزل سی ہو گئی جبکہ وہ اس کے قریب آ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ اب درد کچھ کم ہے؟ وہ تشویش سے پوچھتا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ جواب نہ ملنے پر سر اٹھایا تو اس کو یک ٹک اپنی سپ دیکھتے پایا۔ وہ ایک آبرو اچکاتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہیں جناب؟ اس کے پوچھنے پر وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں تو۔ وہ پزل سی ہوتی سر جھکا گئی اور ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں جگڑتا اپنے قریب کر گیا۔ کچھ تو۔ شرارت آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ حیدر سائیں کو یاد جائے گا، چھوڑیں۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا مگر وہ اسے خود سے اور بھی قریب کر گیا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے سامنے دیکھنے لگی۔ نانا سائیں آپ؟ اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا تو صالح حیدر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا مگر وہ اسے انگوٹھا دکھاتی اندر بھاگ گئی۔ وہ بھی زیر لب مسکراتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر بڑھ گیا۔ کھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح شعر و شاعری کا دور شروع ہونے کو تھا۔ سوہا نے بس سوپ پیا تھا۔ اسے کچھ خاص بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے بڑے مرد حضرات مردان خانے میں جبکہ لڑکے اور لڑکیاں حال کمرے میں جمع ہو گئے تھے سوائے پلوشا کے۔ صالح حیدر سوہا کا ہاتھ پکڑے ساتھ ہی حال کمرے میں داخل ہوا اور اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لمبے قد و قامت کے سامنے وہ کوئی گڑیا محسوس ہوتی تھی۔ سب کی موجودگی میں وہ نروس سا فیل کر رہی تھی لیکن اس شخص کو کسی کی کہاں پرواہ تھی۔ باقی سب بھی فل موڈ میں اپنی اپنی جگہ پر براجمان ہو چکے تھے۔ ان کی چائے بھی آ چکی تھی۔ آج لائبہ سے شروع کرتے ہیں۔ چلو شروع ہو جاؤ لائبہ، میں بھی تو دیکھوں تم کون سا تین مارتی ہو۔ مجھے تو بہت تانے دیتی ہو نا، بدذوقی کے۔ فواد سر ہلاتے ہوئے بولا تو سب اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ لائبہ سے گھورتے ہوئے اپنا کلام سنانے کو گلا کھنگار کر شروع ہوئی۔ صالح حیدر صوفے کی پشت پر اس زاویے سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا کہ سوہا اس کے قریب بیٹھی سوہا اس کے حصار میں معلوم ہوتی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس پر اپنی نظریں ڈال رہا تھا جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ اس کی نظروں کو محسوس کرتے اس کو دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ تم ابرے گریزاں ہو، میں صحرا کی طرح ہوں، دو بوند جو برسو گے بیکار میں برسو گے، ہے خشک بہت مٹی، ہر سمت بگولے ہیں، صحرا کے بگولوں سے اٹھتے ہی تو شعلے ہیں، تم کھل کے اگر برسو صحرا میں گلستاں ہو، پر تم سے کہیں کیسے، تم ابرے گریزاں ہو۔ لائبہ کی غزل ختم ہوئی تو تالیوں کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھی۔ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا، کیا اعلیٰ انتخاب ہے۔
بہت خوب، سب کی تعریفی کلمات پر لائبہ جتاتی نظروں سے فواد کو دیکھتی داد وصول کرنے لگی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تیرے ہجر کا ملال تھا مگر اب نہیں، مجھے صرف تیرا خیال تھا مگر اب نہیں، میری بے مثال محبتوں کے نصاب میں تو زمانے بھر میں مثال تھا مگر اب نہیں، جسے تو نے داد عطا کیا وہ شخص تیری قربتوں میں نہال تھا مگر اب نہیں، میں تیری تلاش میں ریزہ ریزہ بکھر گیا، وہ جنون و شوق وصال تھا مگر اب نہیں، تیرے در پہ آخری بار آ کر پلٹ گیا، میری زندگی کا سوال تھا مگر اب نہیں۔ واہ کیا کہنے، عمدہ، لاجواب، سب نے دل کھول کر واہ واہ کی۔ شازل کا چہرہ داد وصولتے ہی چمک گیا۔ اب ہماری بیگم کی باری، چلو زونیا۔ معاذ نے زونیا کو اشارہ کیا، وہ جو اپنی باری کے انتظار میں تھی پرجوش ہو گئی۔ ورق پہ تیری عبارت، تیرا فسانہ، تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ ہائے میں مر جاواں، بہت شکریہ بیگم۔ معاذ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ حیدر لالا آپ سنائیں، سب نے سالک حیدر کو بولا تو وہ مدھم سی مسکراہٹ سے سوہا کو دیکھ کر اپنا کلام شروع کر گیا۔ سوہا کی نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عشق لیلائے تمنا کا فسو، عشق بے درائی وحشت کا صحرا، عشق شہروں کا دھواں، عشق صحرا کا غبار، عشق آغوش لہد، عشق جذبوں کا قرار، عشق شعلوں کی لپک، عشق پتھر کا گداز، عشق ایک نغمہ جان، عشق ایک موت کا ساز، عشق پازیب جفا، عشق زنجیر سم، عشق شیریں کی سلگتے ہوئے خواب، عشق فرہاد کا خون، قیس کا رقص جنوں، عشق جینے کی ادا، عشق ہر دل کی صدا، عشق کے لوچے میں ہے شاہ بھی گدا۔ بہت اعلیٰ، بے حد خوبصورت کلام، تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ سب نے دل کھول کر تعریف کی۔ سوہا بھی تعریفی نظروں سے دیکھنے لگی، ساتھ ہی سب کے ساتھ تالیاں بجائیں تو وہ شکریہ ادا کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائے بیٹھی وہ اس کے جذبات جگائے دے رہی تھی۔ رات گئے تک محفل کا اختتام ہوا تو وہ دونوں بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سالک حیدر نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اس سے پین کلر دی تاکہ اس کی رات سکون سے گزرے۔ ساتھ ہی وہ لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹا اور تکیے پر اپنا بازو پھیلایا تو وہ شرماتی جھجکتی اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور وہ اس پر جھک گیا۔ حیدر سائیں، اس کو گستاخی کے موڈ میں دیکھ کر وہ سرخ ہوتی اسے ٹوکنے کو تھی کہ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر گیا۔